سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب ترتیب ساڑا درس کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں کے حوالے نہ رواں ہے۔ کل ہم نے مقام ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مبشر گزار شہادت درس کی اور آج قرآن پاک سے ہی ایک اور نشانی کو ہم سمجھیں گے، اور وہ نشانی اصحاب کہف والے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ کلام پاک میں پوری تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اصحاب کہتے ہیں والے، ساتھ والے، کہف غار، کھلی غار، اصحاب کہف غار والے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو امر ربی سے آسمان پر اٹھا لیا گیا تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے، صحابہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور ایک ظالم بادشاہ تھا اس دور میں، دقیانوس کے نام سے، جو بت پرست تھا اور ستاروں اور چاند وغیرہ کی پوجا کرنے والے وہ لوگ، حتیٰ کہ کتے کی قربانی کرنے والے وہ لوگ تھے۔ اس دور میں یہ واقعہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور آسمان سے اٹھائے جانے کے بعد آسمان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے۔ جوانی وہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اس جوانی کا ذکر قرآن پاک میں فرمانا فی فجوۃ منہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چند جوان تھے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ خود کو سجدہ کراتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادات کا وہاں کوئی تصور نہیں تھا، تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام مٹ چکی تھی، اور چند آپ کے جو ساتھی تھے وہ چند نوجوان وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہمارا رب اللہ ہے۔ تو اس بدبخت بادشاہ نے ان کو پکڑنے کے لیے جب ان کا راز ظاہر ہو گیا تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کہ بادشاہ ظالم ہے وقت کا، ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم اس سے ٹکر لے لیں، لہذا ایمان کو بچانے کے لیے وہ روپوش ہو گئے اور چلتے چلتے ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ اب جب غار کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ایک چرواہا تھا جو ان کا ساتھی تھا، ملتا تھا ان سے گاہے بگاہے، اور ان کے ساتھ چرواہے کے ایک کتا بھی تھا۔ واقعہ تو مشہور سنا ہوا ہے اصحاب کہف کے کتے کا، قصہ بیان کر دینا کمال نہیں ہے۔ قصے میں جو سبق پوشیدہ ہے، جو درس عبرت ہے، جو درس ہدایت ہے، اس کو سمجھنا اور ذہن میں بٹھانا اور اس پہ استقامت اختیار کرنا کمال ہی ہے۔ پڑھنا پڑھانا کمال تب ہی بن سکتا ہے جب سمجھنا سمجھانا مقصود ہو۔ خالی پڑھنے سے تو ہم عرصہ دراز سے پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ایمان جلتے جا رہے ہیں۔ تو پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ پڑھنے کے لیے کتاب چاہیے، سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، اور سمجھانے کے لیے عقل سلیم چاہیے۔ عقل سلیم اور عقل مریض۔ عقل سلیم جب بھی کوئی فیصلہ کرے گی یا کام کرنے کا ارادہ کرے گی، پہلے اپنے دین کے نفع نقصان کو دیکھے گی، یہ عقل سلیم ہے۔
اور عقل مریض یہ پہلے اپنے دنیا کے نفع نقصان کو دیکھے گی کہ میرا اس میں دنیا کا نقصان ہے یا نفع ہے۔ اگر اس کو دنیا کا نفع نقصان نظر آ رہا ہے، اگرچہ دین اس کا برباد ہو جائے، تو عقل مریض یہ فیصلہ کرے گی۔ عقل سلیم کا بہترین فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین اور آخرت کے معاملے میں پہلے غور و خوض کرتی ہے کہ میرے دین کا نقصان تو نہیں ہے اس میں۔ تو عقل سلیم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل سلیم بندہ مومن کے پاس ہوتی ہے، اور عقل مریض یہ منافق کے پاس ہوتی ہے۔ منافق اپنی دنیا بچاتا ہے، دین داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ مومن اپنی دنیا جاتی ہے جائے، اپنے ایمان پہ حرف نہیں آنے دیتا ہے۔ تو اسی نوعیت کے وہ کامل مومن تھے جو مسلمان تھے، غار والے۔ جب وہ روپوش ہوئے تو کتا ساتھ تھا، تو کتے نے جب دیکھا کہ میرے ساتھی کے اور ساتھی بھی ہیں، تو اس وقت ساتھیوں نے کہا اس چرواہے سے، بھیڑ بکریاں چرانے والے سے، بھائی آپ کا جو کتا ہے، بادشاہ کا تعاقب ہمارے پیچھے، اس کی فوج ہمارے تعاقب میں ہے، تو یہ تو بھونکے گا، کتے کی فطرت میں بھونکنا ہے، تو یہ بھونکے گا اور ہم پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس وقت جو مالک تھا کتے کا، چرواہا، اس نے کتے کو تھوڑا سا جھڑکا۔ اب جو کتا تھا، امام قرطبی علیہ الرحمہ نے تفسیر قرطبی میں اس واقعات کے تحت لکھا کہ اس کتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا منہ اٹھایا، چہرہ اٹھایا اور اپنی بولی میں کچھ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان عطا فرما دی، اور وہ کتا اپنی زبان سے کہنے لگا ان اللہ والوں کو، غار والوں کو جو مومن کامل تھے، کہنے لگا کہ مجھے مت جھڑکو، میں تمہارا ساتھی ہوں، مجھے جھڑکو نہیں۔ جو تم لوگوں کو خدشہ ہے کہ میں بولوں گا، بھونکوں گا، ٹونکوں گا اور تم پکڑے جاؤ گے، میں نہیں بھونکوں گا، نہیں بھونکوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، نہیں بھونکوں گا۔ اب اتنا واقعہ تو ہم سب بیان کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں۔ کتا ساتھ ہو گیا، کتے کی فطرت میں بھونکنا ہے، کتا نجس ہے، پلید ہے، لیکن اگر اسے اللہ والوں کا ساتھ میسر آ جائے تو اس کی وہ فطرت بدل جاتی ہے بھونکنے والی، اب بھونکتا نہیں ہے۔ اب وہ کتا تھا، اللہ والوں کا ساتھ اسے نصیب ہو گیا اور نجات پا گیا۔ بلام بہورا بنی اسرائیل کا عابد زاہد شخص تھا، عورت کے فتنے کا شکار ہوا اور دونوں جہان میں برباد ہو گیا، زبان لٹک کر اس کے سینے پہ آ گئی، اور کتے کی مثال اس کی قرآن پاک میں بیان ہو گئی، مثلہ کمثل القلب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس کی مثال بھونکتے کتے کی طرح ہے، یعنی جو اللہ والوں کا بے ادب بنا، وہ بندہ ہو کر، عابد زاہد ہو کر برباد ہو گیا۔ اور ادھر ایک جانور ہے، اس نے ادب کا سہارا لیا، اللہ والوں کا ادب کیا، تو وہ جنت میں چلا جائے گا حشر والے دن۔ کتا اس کی جگہ پہ جنت پہ جائے گا اور کتے کی شکل میں وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بطور نشانی بیان فرمایا، ذالک من آیات اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم سو رہ کر دیکھو، سورج کو دیکھو، اور تم سورج کو دیکھو، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور تم سورج کو دیکھو کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں بائیں طرف پھر جاتا ہے، کبھی دائیں سورج کبھی بائیں پھر جاتا ہے، کیوں کہ وہاں اس کے پیارے لیٹے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی خاطر کائنات کا نظام بدل دیتا ہے۔ اب سورج تو جہاں چڑھتا ہے وہیں سے طلوع غروب ہوتا ہے، اب وہ غار تھی، اتنی کھلی غار تھی کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سورج کی گرمی ان پہ پڑتی ہے، تو رب تعالیٰ اپنے پیاروں کو سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے سورج کا نظام بدل دیا۔
سورج چڑھتے ہوئے اور اترتے ہوئے غروب ہوتے ہوئے ان کو گرمی نہ لگے، اور رات سوئے ہیں تو ان کی سیڈیں بدل دی، کروٹیں بدل دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے پیاروں سے محبت کا ایک انداز ہے، جیسا کہ حدیث قدسی بھی اسی کی رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ فرض ادا کرنے کے ساتھ نفلی عبادت میں کثرت کرتا ہے تو پھر میں اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں، اپنا تقرب اسے عطا کرتا ہوں، یہاں تک وہ میرے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی میں آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. سآلانیات اللہ تجنہ، میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں. تو یہاں ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ اس حدیث قدسی کے حوالے سے بخاری شریف میں یہ ہے، اکثر جہلا جو ہے اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے فرائض کو ہٹا کر وہ صرف نفلی عبادات کا تقاضا کریں گے، نفلی کاموں کا تقاضا کریں گے. کہ بعض جہلا ایسے جو پیر اکثر گدی نشین ہیں بیٹھے ہوئے، وہ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں جو بن جاتا ہے. کیسے بن جاتا ہے بھائی نفل ادا کرنے سے تو کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی تو نفلی کام ہے نا، یعنی کھانا کھلانا اور 4 گنا زیادہ ان سے لینا ہے. تو اس طرح فرائض کو نظر انداز کر کے حدیث پاک میں سب سے پہلے فرائض جو فرض ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے اور اس کے بعد نفل ادا کرتا ہے تو پھر قرب عطا ہوتا ہے. اب ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اصل مال ہے ہی نہیں اور نفع کی امید لگائے تو بے وقوف ہے. تو اصل پونجی تو ہے وہ کیا ہے، وہ اسلام کے جو فرائض ہیں. 2 ہی چیزیں ہیں، ایک راستہ ہے نجات کا، ایک راستہ ہے درجات کا. نجات کے راستے کے لیے ضروری ہے کہ فرائض قائم رہیں مسلمان کے. 5 نمازیں ہیں، فرائض قائم رہیں. حج کرنا ہے، حج فرض ہے تو پہلے حج کرے گا، عمرہ نہیں کر پائے گا. ہاں اگر فرض ادا کر لیا تو اب عمرہ چاہے تو کرے. اب حج اس پر فرض تھا، فرض کو چھوڑ کر اس نے عمرے کا ارادہ کر لیا تو اب وہ اپنی خواہش کی تکمیل کر رہا ہے. اب وہ سیر و سیاحت کے لیے جا رہا ہے، نفل بہانہ بنا لیا اس نے. زکوٰۃ اس پر فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے اور صدقہ خیرات کر رہا ہے. جو چیز فرض ہے پہلے وہ مطالبہ ہے شریعت کا، اب فرائض پہلے پورے کرے گا تو پھر نفل کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر ہوگی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان مسجد میں آئے اور 50 نفل پڑھ کر چلا جائے. اب اسے پوچھا جائے بھائی فرض پڑھا؟ وہ کہا نہیں جی فرض تو نہیں پڑھا. فرض نہیں پڑھا ہے، نوافل میں جاری و ساری ہے. تو ایسا نفل قبول نہیں ہوتا ہے جب تک فرائض کی اہمیت دل میں نہ ہو. تو وہ کتا جو اصحاب کہف کا تھا، اب یہاں بات قریب لاتے ہیں، نتیجہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کتے کو آخر یہ مقام ملا کیسے، یہ مقام اس کتے کو ملا کیسے. کتے کی ایک بات تو تمام بیان کریں گے کہ کتے نے اللہ والوں کا ادب کر لیا، یہ تمام بیان کریں گے، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. اصحاب کہف کے کتے کی 3 باتیں تھیں. پہلی کیا تھی؟ ادب کر لیا، اسے ساتھ مل گیا اللہ والوں کا. تو معلوم ہوا جو ادب ہوتا ہے وہ اللہ والوں کے قریب لے آتا ہے. پہلی چیز یہ، جو ادب ہے وہ اللہ والوں کے قریب لے آتا ہے. پہلی چیز یہ تھی. اور دوسری چیز کیا تھی اس کتے میں خوبی؟ وہ تھی اتباع، کہ اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلا ہے. دوسری چیز یہ تھی اتباع. ایک اطاعت ہے، ایک اتباع ہے. اطاعت بھی حکم ماننا ہے، اتباع پیچھے چلنا ہے. اطاعت میں مجبوری بھی پائی جاتی ہے، یعنی مجبوری سے بھی انسان حکم مانتا ہے. اطاعت میں مجبوری پائی جاتی ہے اور اتباع میں محبت پائی جاتی ہے. لہذا جو محبت والی اطاعت اور اتباع ہے وہی قابل قبول ہے.
ہم دیکھیں سفر کرتے ہیں روزانہ، آگے ستارہ کھڑا ہے یعنی ٹریفک کھڑی ہے، اشارہ جل پڑا، لال اشارہ نظر آیا تو اب ہم رک گئے، اگرچہ ہم جتنے جلدی میں ہیں اب ہم اطاعت تو کر رہے ہیں، بھئی اشارہ جل رہا ہے، جب تک سبز لائٹ آن نہیں ہوگی آگے ٹریفک نہیں گزر سکتی، تو اطاعت تو ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہم دل سے بھی راضی ہے اس اطاعت پر؟ آپ اتنی مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری جان چھوٹے، ہماری بیٹی ہمارے پاس مر رہی ہے اور یہ آگے اشارہ کھڑا ہے، تو دل سے تو آپ اسے برا کہہ رہے ہیں، لیکن حکمن آپ وہاں کھڑے، اطاعت تو وہاں بھی پائی جا رہی ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر اطاعت جو ہے وہ اطاعت قبول ہو، ایسی اطاعت جو محبت والی ہو۔ تو اطاعت اور اتباع دوسری صفت خطے میں یہ آئی کہ اس نے اتباع کی ہے، پیچھے پیچھے چلا ہے، پہلے ادب ملا پھر اتباع آ گئی، پیچھے پیچھے چلا۔ یہاں دو باتیں ذہن میں آئی کہ نہ تو تم ملنگ بن کر پیارے محبوب سے آگے بڑھ جاؤ کہ بس ہم نے دل کی نماز نیچ لی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو چاہے جی میں کرو، بھنگڑے ڈالو، جو چاہو کرو، ملنگ بن کر آگے نہ بڑھو۔ دوسری چیز یہ واضح ہوئی کہ بڑے بھائی بن کر برابری نہ کرو، اتباع یہ ہے کہ پیچھے پیچھے چلو، دوسری بات یہ ہے۔ تیسری بات یہ کتے نے اختیار کی کہ وہ استقامت تھی، استقامت، اللہ والوں کے در پہ بیٹھ گیا، پہلے ادب پھر اتباع اور پھر استقامت، وہاں بیٹھ گیا غار کے دروازے کے اوپر، اور اس بیٹھنے کے انداز کو قرآن نے بیان فرما دیا کہ وہ کتا ان کی غار کی چوکھٹ کے اوپر اپنی کلائیاں پھیلائے بیٹھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس انداز میں کیا، وہ 3 تھے تو چوتھا کتا، وہ 4 تھے تو 5واں کتا، وہ 5 تھے تو 6واں کتا، وہ 6 تھے تو 7واں کتا۔ جتنی بار اللہ والوں کا ذکر ہوا اتنی بار ان کے ساتھ اس کتے کا بھی ذکر ہوا۔ تو یہ کتے نے 3 باتیں کی۔ اب ہمارے ہاں تینوں باتیں ہی ختم ہیں الا ماشاء اللہ۔ ادب والا قصہ ایسے ختم ہے کہ رب کا نام پکارتے ہیں اس پہ لبیک نہیں ہے، 5 وقت اللہ تعالیٰ کا پاک نام دہرایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ادب کا معاملہ یہ ہے کہ اس پہ لبیک کہنا تو دور کی بات، سننے میں بھی اتنی توجہ نہیں ہوتی کہ اپنی دنیا کی چیزوں میں اتنے ہم گم ہیں، تو اگلی کہانی ہم کہاں سیکھیں گے، پڑھیں گے، کہاں کریں گے۔ اور دوسری بات، کتے نے آخری بات جو استقامت تھی، جب 3 باتیں اس نے اپنا لی، اب جو رحمت، کرم، فیض اللہ تعالیٰ نے غار والوں کے اوپر کیا اس کا حصہ اس کتے کو بھی ملتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب ملتی ہے کوئی چیز تو پھر یہ باتیں 3 مد نظر رکھنے چاہیے۔ ایک تو وہ ادب پہلی چیز ہے، اور دوسری اتباع ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ استقامت ہے، قائم رہنا۔ یہ 3 باتیں جب انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو نوازشات اور انعامات اس پہ نازل ہوتے ہیں وہی اصل سکون قلب ہوتا ہے، جسے سکینہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی اطمینان، سکینہ، جب صحابہ کرام میں یہ 3 باتیں آ گئیں، ادب سیکھا، محبوب کی اتباع سیکھی، اور پھر اس کے اوپر جب قائم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے جو انعامات عطا فرمائے، قرآن ان پہ گواہ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات واضح آ گئی۔ اب یہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اصحاب کہف تھے یہ 309 سال اپنے غار میں لیٹے رہے، 309 سال۔ اب بات سمجھ میں نہیں آتی، جو لوگ اپنی محض عقل کے گرویدہ ہیں اور کرامات اور معجزات کو وہ عقلی پیمانے پر پرکھنا چاہتے ہیں، کرامت اور معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جس کا عقل سے تعلق نہ ہو۔
تو ایک ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایسا فرقہ ٹولہ ظاہر ہوا جو ان معجزات کا اور کرامات کا منکر ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے۔ یہ ایک عثمانی فتنہ ہے، کراچی سے شروع ہوا تھا، اب بھی اس کے جراثیم ہیں، اور ایک سکولوں کا جو بانی ہے سر سید احمد خان خبیث النفس جو شیطان تھا، وہ سب ان چیزوں کا منکر ہے۔ سر سید احمد خان جس کو سکول و کالج میں ہماری تمہاری اولاد کا رہنما دکھایا جاتا ہے اور عظیم مصلح اسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء نے یہ واضح طور پہ لکھا کہ جو سر سید تھا وہ خبیث نیچری فطرت کا تھا، یعنی اس کی نیچر یہ کہتی ہے کہ معجزہ نہیں ہے، کرامت نہیں ہے، معجزات اور کرامات کا وہ منکر بنا اور مرتد ہو کر دنیا سے گیا۔ لہذا اپنے اولادوں سے پوچھا کرو، بیٹا آپ پڑھنے جاتے ہیں تو یہ سر سید کون تھا؟ تو آپ کے بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں آپ کو بتائیں گے وہ تو عظیم مصلح رہنما تھا، انہوں نے ہمیں بہت ترقی دی۔ تو جب تک مرتد کو انسان رہبر سمجھ رہا ہے وہ خود کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہمارا جماعت کا ہو گیا۔ اللہ نشانیوں کے حوالہ سے آج ہمارا غالباً چوتھی نشانی اصحاب کہف کے حوالہ سے، جس سے ہمیں یہ سبق ملا، نتیجہ یہ نکلا کہ تین چیزیں انسان کو عطا ہو جائیں اور حاصل کرے، کوشش کرے، دینی تو اللہ تعالیٰ نے ہے، کوشش انسان کی ہے کہ ادب سیکھے اور پھر پیروی کرے، اتباع کرے، اور پھر اس کے اوپر یقین بھی رکھے کہ جو مرضی ہو جائے، جو دین ہے ہمارا، اس سے ہم دائیں بائیں کہیں نہیں ہوں گے، اگرچہ ہمیں کوئی چیز کی بھی قربانی دینی پڑ جائے۔ یہ چیز جب دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بندہ مومن کے شامل حال ہو جاتی۔ اور یہ تین چیزیں جو ملتی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ استاد اچھا ہو اور تعلیم کامل ہو۔ استاد اچھا ہو، تعلیم کامل ہو، تو کتا اگر وہ تعلیم پا جائے، کتا وہ تعلیم پا جائے تو اس کا کیا ہوا شکار شریعت نے حلال فرما دی۔ سورۃ مائدہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُقَلِّبِينَ، اور وہ جانور جن کو تم تعلیم دیتے ہو وہ شکار تمہارے لیے کر کے لائیں تو وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ اب کتا ہے شکاری، باز ہے، شکرا ہے، دیگر جو چیزیں شکار کے لیے جانور ہیں، ان کو اگر تعلیم دی جائے، کون سی؟ علمکم اللہ، وہ علم جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اس کے مطابق تم کتے کی تربیت کر دو اور وہ کتا شکار پکڑ کر لے آئے، کر کے لائے، تو وہ مرا ہوا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اب شکار کرنے کے لیے کتے کو سکھانے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ اس کتے کی تربیت اس طرح سے کی جائے کہ اس کے سامنے شکار کھڑا ہو، شکار سامنے دکھا کر کتے کو شکار کے اوپر چھوڑ دو، کتے نے شکار کو دیکھا، بھاگ پڑا شکار کے پیچھے، جو مالک ہے اس کی تربیت کرنے والا، اسے سکھانے والا، وہ کتے کو آواز دے واپس لوٹ، کتا شکار کو چھوڑ دے واپس لوٹ آئے۔ ایک خوبی یہ ہے سدھائے ہوئے کتے کی، یعنی جو شکار کرنا جانتا، کیونکہ جب مالک نے اسے بلایا تو سامنے شکار ہے، چھوڑ دیا، اپنی خواہش کو چھوڑ دیا، مالک کے کہنے پہ لوٹ آیا، تو یہ پہلی صفت اس میں پائی گئی۔ دوسری یہ کہ شکار کے پیچھے دوڑا، پکڑ لیا اس نے شکار کو، مالک نے کہا چھوڑ دو، پکڑے ہوئے کو چھوڑ دو،
وہیں چھوڑ دیا. یہ دوسری خوبی پائی. تیسری خوبی کہ اس شکار کو اس نے پکڑ لیا اور واپس اپنے مالک کے پاس لا کر ڈال دیا. یہ تین باتیں اس کتے کو مل جائیں، تربیت اس کی ہو جائے، تعلیم و تربیت اس کتے کو شریعت والی تعلیم دی جائے، تو وہ کتا تین باتیں پا کر وہ کتا شکار کر لیتا ہے تو اس کا مارا ہوا شکار حلال ہے. تین باتیں، اس پہ ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں سمجھ سارا آئینہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. مسلمان نے کتے کے اوپر محنت کی، اس کو سکھایا، شکار کا طریقہ سکھایا، تعلیم دی اسے. اب وہ کتا تعلیم یافتہ ہے، اسلام کی تعلیم یافتہ، اسلام کی تعلیم ہے. شکار کیا، سامنے دیکھا، چھوڑ دی. ہم روزہ رکھتے ہیں، آگے روزے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، ہمارے سامنے طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے مالک کے حکم پہ ان نعمتوں کو چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم روزے سے ہیں، ہم روزے سے. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہمیں 11 مہینے تو خدا نہیں دیکھتا، معاذ اللہ. ایک مہینہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے کہ روزے کے وقت ہم کھا پی نہیں سکتے. یہ دوہرا معیار ہم مسلمانوں میں اس خواہش نفس نے لایا ہے. تو کتا پہلی چیز کیا حاصل کر گیا؟ اپنے مالک پہ اس کا یقین کامل ہو گیا کہ مجھے جو میرا مالک کہے گا میں نے وہ کرنا ہے، خواہ میں بھوکا رہ لوں. شکار کیا، مالک نے کہا چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا، اپنے لیے کچھ نہیں کھایا. مالک نے کہا شکار کے پیچھے چھوڑا، فرمایا رک جاؤ، رک گیا. تو مومن کی بھی یہی شان ہوتی ہے، جب اللہ اور اللہ کا رسول کو حکم فرما دیں تو پھر اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، وہیں روک جاتے ہیں. تو یہاں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے میرے بھائیوں. کتا پلید جانور ہے، اگر وہ شریعت کی تعلیم کے مطابق تربیت پا جائے تو اس کا کھانا، شکار کا کھانا حلال ہو جاتا ہے. اور مسلمان جو ہے، مسلمان اگر وہ تعلیم اپنا لے، پیارے محبوب کی تعلیم کو اپنا لے، تو پھر اس کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ تیر بن جاتے ہیں اور وہ باطل کے سینے میں پیوست ہو کر اس سے نیست و نبود کر دیتے ہیں. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، چڑھتی ہے فقر کی شان پہ جب تیغ خودی، چڑھتی ہے فقر کی شان پہ جب تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. یہ مسلمان، اس کی ضمیر سوچ، جب یہ دینی غیرت والی تلوار کے اوپر تیز کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ ایک ہی کافی ہوتا ہے کفار کے لشکر کو ایک سپاہی کی ضرب تاس نس کر دیتی ہے. جیسا کہ مشہور واقعہ ہے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا، کہ وہ ایک مرد مجاہد تھا مسلمانوں کا تاریخ میں، سلاطین اسلام میں سے، جس نے اس یہودی کے فتنے کو جا کر اس کے محل میں جا کر تہس نس کر دیا. آج ہم مسلمانوں میں وہ جذبہ نہیں رہا. وہ اقبال فرماتے ہیں نا، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. اقبال فرماتے ہیں مسلمان، اب یہ جو تیرا دل ہے نا، یہ تو شیشے کی مانند صاف اور شفاف تھا، اس آئینے میں تجھے حق باطل نظر آتا تھا. اقبال فرماتا ہے پر تیرے اس دل کے شیشے کو اندھا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تیرے اس دل کے شیشے کو اندھا کرنے والے 3 طبقے ہیں، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. پہلے نمبر پر حکومت، دوسرے نمبر پر جاہل ملا، تیسرے نمبر پر جاہل پیر. یہ تینوں تیرے ایمان کے قاتل ہیں. آج قوم انہیں تینوں کے چرنوں میں بیٹھی ہے تو ہدایت نجات کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ
اپنا فضل و کرم عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت اور امت مسلمہ کو بیداری عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. میرے مولا جملہ حاضرین دی نماز فجر پڑھی قبول و منظور فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو مغفرت کاملہ عطا فرما. میرے مولا اس گاؤں نو ہدایت عطا فرما. جملہ مسلمانوں نو ہدایت عطا فرما. سانو جملہ موذی امراض تو جملہ فتنہ دجال تو پناہ عطا فرما. میرے مولا اس ظالمانہ نظام نو تباہ و برباد فرما. حق نو غلبہ عطا فرما. سانو دین و دنیا دی بھلائی موت ایمان تے نصیب فرما. اس مبارک دن دا صدقہ جو ساڈے عزیز و اقرب دنیا تو چلے گئے اپنے جوار رحمت جگہ عطا فرما. مغفرت کاملہ عطا فرما. میرے مولا ساڈے دلیں دین دی قدر پیدا فرما. میرے مولا ساڈے دلیں سچی طلب پیدا فرما. حق نال محبت باطل نال نفرت دی توفیق عطا فرما. گھریلو پریشانیاں دور فرما. اولاداں دے دینی حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما. اولاداں نو میرے مولا دینی رستے لے متوجہ ہون دی سانو توفیق عطا فرما. موت ایمان تے نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وکل المؤمنین اجمعین. اللہ اکبر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہمارا وقت. السلام علیکم. چلو اللہ تعالیٰ فضل فرما. یہ مقدر کی بات ہے. مقدر میں کچھ دخل میرا نہیں کہ یعقوب پر وہ دعا ہو گئی. میرے دل کی رضا تو تجھ پہ تھی پر اس پر خدا کی رضا ہو گئی. بھلا اس کا دروازہ کون کرے بند جسے رحمت حق رہنما ہو گئی. گیا اس کے دربار میں جو بھی سقیم سبھی لا دوا کی دوا ہو گئی. پڑے گا ایک دن افسوس و غم کہ جب زندگی بے وفا ہو گئی. جی جی جو آپ جی ضرور میں لنک بھیج دوں گا. ہاں چینل ہے اسی نام پہ محمد ذوالفقار علی. یہ نمبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد.